کا 5واں دور اور یہ انتظار کے لمحے ختم ہو رہے ہیں جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور 5واں سال مسلسل آتے ہوئے جناب شرٹ صاحب کو استاد موجود سنبھلی کے میں 2 شعر آپ کو پیش کرتا ہوں کہ انگلیاں 5واں دور ہے، انگلیاں 5 برابر تو نہیں ہے لیکن انگلیاں 5 برابر تو نہیں ہے لیکن پنجتن 5 کو دیکھا تو برابر نکلے، انگلیاں 5 برابر تو نہیں ہے لیکن پنجتن 5 کو دیکھا تو برابر نکلے، اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ حضرات، تاریخ ہے اس جشن کی کہ شرح نقوی اور نیت جلال پوری دونوں اس جشن کے میزبان ہیں۔ جب سے اس جشن کی بینا پڑی تب سے مسلسل آ رہے ہیں، اور مسدس کے بے تاج بادشاہ جناب شرح نقوی نے یہی مختار نامہ پڑھا، یہی کلثوم نامہ پڑھا، یہی خدیجہ نامہ پڑھا، جتنے بھی مسدس حسن نامہ یہی پڑھا، بہت سارے مسدس، اور اس سال بھی ان کے پاس بڑے نئے نئے مسدس ہیں، کیونکہ اس محفل کے وہ ایک مخصوص ممبر ہیں اور آپ ان کو سنتے ہیں آخر تک حضرت ابو طالب کی مدح ہو رہی ہے، اس لیے مسدس کے ایک بند سے میں ان کا استقبال کروں گا۔ نیّر سرسوی نے حضرت ابو طالب کی مدح کرتے ہوئے کہا، حامل دین خدا سمجھے جسے فخر عرب، حامل دین خدا سمجھے جسے فخر عرب، کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب، کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب، چل رہے ہیں کس رقابت میں نہ جانے سب کے سب، ارے دوستوں کے بغض اللہ کا ہم سمجھے سبب، اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ، دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ۔ تشریف لا رہے ہیں جناب شرح نقوی صاحب مقطع محفل، اور عرض کر دوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن اختر صاحب اور ہمارے فیاض صاحب اور میری فلائٹ ایک ساتھ میں ہے، اگر ہم درمیان میں چلے گئے تو میزبان کی حیثیت سے، انجمن کے رکن کی حیثیت سے محفل کے آئندہ سال تک کے لیے ملتوی ہونے کا اعلان بھی جناب مولانا شرف صاحب اور حفیظ صاحب یہی کریں گے، چونکہ آخر میں یہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جشن کی مبارکباد دیتا ہوں اور ایک تحفہ آپ کو دیتا ہوں، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ آپ نے بہت شعر سنے ہیں رات بھر، مگر مسئلہ آپ کو سناتا ہوں کہ کوئی صورت ہو مگر نرم ہی لہجہ رکھنا، کوئی صورت ہو، کوئی صورت ہو مگر نرم ہی لہجہ رکھنا، اپنی بچی کا اگر نام سکینہ رکھنا۔ کوئی صورت ہو، کوئی صورت ہو، کوئی صورت ہو، کوئی صورت ہو مگر نرم ہی لہجہ رکھنا، اپنی بچی کا اگر نام سکینہ رکھنا، پھینک کر چلو سے پانی یہ کہا غازی نے، ہم کو آتا ہے سمندر کو بھی پیاسا رکھنا، ہم کو آتا ہے سمندر کو بھی پیاسا رکھنا۔ بس آپ کی رحمت تمام ہے۔ ایک مطلب 3-4 شعر آپ کو آخر کلام میں سناتا ہوں، ان میں ہمت بھی ہے اور قوت گفتار بھی ہے، ان میں ہمت بھی ہے اور قوت گفتار بھی ہے، جن کی فہرست میں پنگر بھی ہے تمار بھی ہے، ان میں ہمت بھی ہے اور قوت گفتار بھی ہے، جن کی فہرست میں پنگر بھی ہے تمار بھی ہے، شاہ والا کی نہیں ہے اسے اس طرح سمجھ، رخ باطل کے تماشا بھی ہے انکار بھی ہے، شاہ والا کی نہیں ہے اسے اس طرح سمجھ، رخ باطل کے تماشا بھی ہے انکار بھی ہے، جس کو سرور کا آزادار کہا جاتا ہے وقت پڑ جائے تو وہ ڈھال بھی تلوار بھی ہے، جس کو سرور کا آزادار کہا جاتا ہے وقت پڑ جائے تو وہ ڈھال بھی تلوار بھی ہے، حرملا تیروں کما پر نہ تکبر کرنا، موج شبیر میں 6 ماہ کا جرار بھی ہے۔ بس آخری شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو، ان میں ہمت بھی ہے اور قوت گفتار بھی ہے، جن کی فہرست میں پنگر بھی ہے تمار بھی ہے، شاہ والا کی نہیں ہے اسے اس طرح سمجھ، رخ باطل کے تماشا بھی ہے انکار بھی ہے، حرملا تیروں کما پر نہ تکبر کرنا، موج شبیر میں 6 ماہ کا جرار بھی ہے، تو اس قدر سر نہ اٹھا ظلم نہ کر ابن زیاد، تیرے دربار میں عابد ہے تو مختار ہے۔
دیکھیے میں چونکہ یہاں میرے تو میرا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے. میں نے اتنے شعر پڑھنے سے میں نے پڑھ دیا. آپ کی محبت ہے, آپ کا بڑا احسان ہے. انشاءاللہ آئندہ سال کی محفل اسی شام کے ساتھ. اچھا جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میں کچھ اور پڑھنے والا آپ مسدس کے کچھ بند سن لیجیے. تمام یہ تمام میرے نوجوان بھائی بیٹھے. ہاں وہی پڑھ لوں میں سوچ رہا تھا اس وقت آپ کو سکینہ نامہ سناؤں, اس لیے کہ جناب سکینہ کے لیے آپ اور اچھا ایک بند میں آپ کو سنا دیتا ہوں جناب فضل کا. جناب فضل مولا حسین کے دشمنوں سے مخاطب ہے کربلا کے میدان میں. جناب سکینہ کے بھائی ہیں جناب فضل بھی, مولا عباس کے بیٹے ہیں اور عمر ہے 16 برس کی جناب فضل کی. وہ مولا حسین کے دشمنوں سے کیا کہتے ہیں, فرماتے کہ اے ظالموں, ایمان کی تصویر سے لڑنے چلے آئے, اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے, قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے, تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے, تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے. ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم کو, میدان میں ماؤں کی خطا لائی ہے. ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم کو, میدان میں ماؤں کی خطا لائی ہے تم کو, میدان میں ماؤں کی خطا لائی ہے تم کو. عباس کا بیٹا ہوں میں, عباس کا بیٹا, عباس کا بیٹا ہوں میں, عباس کا بیٹا. اے ظالمو, آسان نہیں مجھ سے بھی سوچ رہے ہو. مولا عباس کا بیٹا جب کربلا کے میدان میں بول رہا ہے تو پورے دشت میں سناٹا ہے. جناب فضل فرماتے کہ آسان نہیں مجھ سے بھی سوچ رہے ہو. حق بات ہے یہ بات وجہ. آپ لوگ بیٹھ جائیں تو ذرا میں سناؤں گا. آسان نہیں مجھ سے ملا, سوچ رہے ہو. حق بات ہے یہ بات وجہ, سوچ رہے ہو. لگتا ہے مجھے حد سے سوا تم بچ کے نکل جاؤ گے کیا. عباس کا بیٹا ہوں میں, عباس کا بیٹا. آسان نہیں مجھ سے جگہ سوچ رہے ہو. ہم بات ہے یہ بات وجہ سوچ رہے ہو. لگتا ہے مجھے حد سے سوا سوچ رہے ہو. تم بچ کے نکل جاؤ گے کیا سوچ رہے ہو. ارے بھاگو گے کہاں, دشت ابھی تنگ کروں گا, نسلیں نہ بھلا پائیں گی وہ جنگ. یہ جو گیلری میں لوگ بیٹھے یہ بھی سننے کے لیے بیٹھے. اگر سننے کے لیے بیٹھے تو یہ قریب آ جائیں, تھوڑا سا اندر آ جائیں گا. بھاگو گے کہاں, دشت ابھی تنگ کروں گا, نسلیں نہ بھلا پائیں گی
اے یزیدیو، جو سب سے بڑا ہو اسی فنکار کو بھیجو۔ جو سب سے بڑا ہو، سب سے بڑا ہو اسی فنکار کو بھیجو۔ وہ بھیجو پیادے کو کہ اسوار کو بھیجو؟ ایک بار ذرا فوج کے سردار کو بھیجو، ایک بار ذرا فوج کے سردار کو بھیجو، ارے بھیجو سرے میدان کسی سردار کو بھیجو۔ اکبر کا برادر ہوں، تکلف نہ کروں گا، بزدل نہیں مضبوط سپاہی سے لڑوں گا۔ اب اس سلسلے کا اس سلسلے کا صبح کے تقریباً 7 بج رہے ہیں، مگر آپ کے کھلکھلاتے ہوئے چہرے، قسم خدا کی مجھے آپ نے آمادہ کر دیا۔ آخری بند سناتا ہوں اس سلسلے کا، اس کے بعد سکینہ نامہ حاضر کرتا ہوں۔ اس سلسلے کا آخری وقت مولا عباس علیہ السلام کے بیٹے فرماتے کہ عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا بے دم کیا 2-4 کو تب فضل پکارے، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا بے دم کیا 2-4 کو تب فضل پکارے، کیا ویر نہیں، کیا ویر نہیں، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے، مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے، اور میں آ گیا سب توڑ کے دریا کے کنارے۔ مولا پاک کا بیٹا فرمایا ہے، کیا ویر نہیں کوئی بھی بے دم کیا 2-4 کو تفضل پکارے، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے؟ مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا، سب توڑ کے، سب توڑ کے، سب توڑ کے دریا کے کنارے۔ ارے بتلاؤ تیرے شاہ کو تم ٹوکو گے کیسے؟ وہ میرے بھی بابا ہیں، بتلاؤ دل شاہ کو تم ٹوکو گے کیسے؟ وہ میرے بھی بابا ہیں، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، وہ میرے بھی بابا ہیں، انہیں روکو گے کیسے؟ کاغذ پر شرط فضل کے جملے کو اتاروں، فرماتے تھے یوں دیکھ کے چہرے کو نکھاروں، دادا کو اگر نادے علی پڑھ کے پکاروں، 9 لاکھ کی کیا بات ہے 100 لاکھ کو ماروں۔ کاغذ پر شرط، کاغذ پر شرط، کاغذ پر شرط، ہاں آپ لوگ سنیں، کاغذ پر شرط فضل کے جملے کو اتاروں، فرماتے تھے، ارے یار سنو چھوڑو مائک بھائی، کاغذ پر شرط فضل کے جملے کو اتاروں، فرماتے تھے یوں دیکھ کے چہرے کو نکھاروں، دادا کو اگر نادے علی پڑھ کے پکاروں، 9 لاکھ کی کیا بات ہے؟ بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، 9 لاکھ کی کیا بات ہے 100 لاکھ کو ماروں۔ ارے میں لاڈلا فرزند ہوں ولیوں کے ولی کا، پیدا ہے لہو میری بھی رگ رگ میں،
لاڈلا فرزند ہوں، میں لاڈلا فرزند ہوں، ولیوں کے ولی کا بہتا ہے لہو۔ بھائی ایک بند کا اور حکم ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ بیگم کیا دو چار کو تب فرض گزارے، کیا ویر نہیں کوئی بھی لشکر میں تمہارے، مرنے کے لیے لائے ہو تقدیر کے مارے۔ میں آ گیا سب توڑ کے دریا کے کنارے، بتلاؤ دلے شاہ کو تم ٹوکو گے کیسے، وہ میرے بھی بابا ہیں۔ وہ میرے بھی بابا ہیں، انہیں روکو گے کیسے؟ دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا گو بھوکا بھی ہوں اور میں پیاسا بھی سوا ہوں، پانی کی تمنا نہیں دل بندے وفا ہوں، یہ سوچ کے سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اب جناب فضل مولا عباس کے فرزند دریا پر کھڑے ہیں مگر پانی نہیں پیتے، دریا پر کھڑے ہونے کے بعد مولا حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں مولا حسین کے چہرے کو؟ اس منظر کو میں نے قلم بند کیا ہے، دریا میرے قبضے میں ہے، دریا پر کھڑا ہوں، وہ بھوکا بھی ہوں اور میں پیاسا بھی سوا ہوں، پانی کی تمنا نہیں دل بندے وفا ہوں، یہ سوچ کے سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ارے مل جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے، مل جائے مجھے حکم جو ایک بار چچا کے، لے جاؤں گا تلوار میں دریا کو۔ نعرہ میں لگواؤں گا، ذرا سے کوئی میسج لے کے جاؤ، ساری رات بیٹھے رہے ہو۔ مولا عباس کے بیٹے کی شجاعت ایک بند اور بھائی کہہ رہے، ورنہ میں سکینہ نامہ چاہ رہا ہوں، بہت جلدی آپ کو سکینہ نامہ سنا دوں انشاءاللہ، آپ یاد رکھیں گے وہ مقدس بھی۔ بس آخری بند جناب فضل فرماتے ہیں کہ دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن، عباس کا بیٹا ہوں میں، عباس کا بیٹا، اے یزید دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن، گزرے گی سروں سے تو صدا آئے گی سر، دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن، گزرے گی سروں سے تو صدا آئے گی سن، سن پڑ جائے گا کفار کے لاشوں سے ابھی بند، یاد آئے گا صفین کے غازی کا لڑکپن، صفین میں لڑکپن کس کا تھا؟ مولا عباس کا۔ جناب فضل ان کے بیٹے ہیں مولا عباس کی، فرماتے ہیں کہ دکھلاؤں گا تلوار کی تیزی کا عجب فن، گزرے گی سروں سے تو صدا آئے گی سر، سن پر جائے گا کفار کے لاشوں سے ابھی پن، یاد آئے گا صفین کے غازی کا لڑکپن۔ ارے تلوار چلاؤں گا تو یہ جان ہی لوگے، میں کس کا جگر بند ہوں پہچان ہی لوگے۔ جگر بند ہوں، پڑھوں بیوی کے لیے کچھ بنوں، ایک نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ کم سے کم شام تک ہمارے دل کی آواز پہنچے، اگر ہماری آواز یہ آواز نہ پہنچ پائے تو دل کی گہرائی میں نعرہ حیدری، نام ہے نام ہے میرا سکینہ، میں ہوں بنت شبیر، نام ہے میرا سکینہ، میں ہوں بنت شبیر، قلم نور سے لکھی گئی میری تقدیر۔ جن کی سمجھ میں آئے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے۔
تاکہ مجھے یہ احساس ہو جائے کہ آپ لوگ رات بھر جاگنے کے بعد تھکے نہیں ہیں۔ قلم نور سے لکھی گئی میری تقدیر، میرے بابا کی زمانے میں نہیں کوئی نظیر، وہ ہے قرآن مبین اور میں ان کی تفسیر، وہ ہے قرآن مبین اور میں ان کی تفسیر۔ فخر اس بات کا ہے برسر سینہ میں ہوں، صبر سرور کی انگوٹھی کا رہینا، فخر اس بات کا ہے برسر سینہ میں ہوں، صبر سرور کی انگوٹھی کا۔ آج بھائی اندر آ جائیے، آخر میں پڑھوا رہے ہیں آپ۔ فخر اس بات کا ہے برسر، فخر اس بات کا ہے برسر سینہ میں ہوں۔ اندر آؤ بھائی، اکثر تم ہر جگہ فرمائش کرتے رہتے ہو کہ یہ ایک بند پڑھ دیجیے، آج میں پورا اس تک سنانے کے منہ میں آ گیا ہوں۔ فخر اس بات کا ہے برسر سینہ میں ہوں، صبر سرور، عالم بھائی انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ۔ فخر اس بات کا ہے برسر سینہ میں ہوں، صبر سرور کی انگوٹھی کا نگینہ میں ہوں۔ میرے بابا ہے حسین اور ہے دادا حیدر، دادی زہرا ہے تو نانا ہے شفیع محشر، بھائی سجاد ہے، اکبر بھی ہے اور ہے اصغر، ایک عباس تو ہے دوسرے ابو شفر۔ میرے بابا ہے حسین اور ہے دادا حیدر، دادی زہرا ہے تو نانا ہے شفیع محشر، بھائی سجاد ہے، اکبر بھی ہے اور ہے اصغر، ایک عباس تو ہے دوسرے ابو شفر۔ ارے کربلا میری، نجف میرا، مدینہ میرا، ایک عباس تو ہے دوسرے ابو شفر، کربلا میری، نجف میرا، مدینہ میرا، مختصر یہ ہے کہ نام سکینہ۔ مدینہ میرا، مختصر یہ ہے کہ نام۔ اب میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھنا، جب شہزادی کی زیارت پڑھو گے تو شرر نقوی کا یہ بند ضرور یاد آئے گا۔ شہزادی فرماتی ہے کہ فاضلہ میں ہوں، فضائل بھی فضیلت میں ہوں، فاضلہ میں ہوں، فضائل بھی فضیلت میں ہوں میں اکرم بھی، کریمہ بھی، کرامت میں ہوں، شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں، پر زیارت میں ہی شبیر کی بضعت میں ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا ہے بذات رسول، اور شہزادی کی زیارت پڑھیے آپ تو شہزادی سکینہ بذات حسین ہے، تو بذات رسول کا اختیار کیا ہے اور بذات حسین کا اختیار کیا ہے؟ جناب سکینہ فرماتے ہیں کہ فاضلہ میں ہوں، فضائل کی فضیلت میں ہوں، وہ میں اکرم کی، کریمہ کی، کرامت میں ہوں، شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں، اور زیارت میں شبیر کی بذات میں ہوں۔ میں بھی بگڑی ہوئی تقدیر بنا سکتی ہوں، میں بھی بگڑی ہوئی تقدیر بنا سکتی ہوں، اور اپنی دھوکر سے میں مردے کو جلا۔ اور میں اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا، اور میں اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا جس کے ہونٹوں پہ سدا نام تمہارا ہوگا، اور میں اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا جس کے ہونٹوں پہ سدا نام تمہارا ہوگا۔ تو واسطہ دے کے سکینہ کا یہاں مانگ کے دیکھ، واسطہ دے کے سکینہ کا یہاں مانگ کے دیکھ۔ سنو یہ بچے نے سنایا، سنو عالم، کہا ہے کس نے کہ تم مختصر تلاش کرو، یہ مشورہ ہے رہے معتبر تلاش کرو، جو چاہتے ہو کہ عباس دے تمہیں خیرات تو جاؤ جا کے سکینہ کا در تلاش کرو۔ چاہتے ہو فاضلہ میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک منزل تک لے کے جانا ہے، بہت وقت ہو گیا۔ سنیں عظیم بھائی، فقیر بھائی، ہمارے آرزو بھائی بڑی محبت سے آپ لوگ بلاتے ہیں، بڑی محبت سے محفل سجاتے ہیں۔ میں پورے دن بھی پڑھ سکتا ہوں، ابھی شرم نقوی کے کلیجے کے بارے میں نہیں جانتی ہوں، لیکن ہاں
ہاں میں سماعتوں کے بارے میں جانتا ہوں آپ کی کہ آپ کہاں تک سنیں گے. بڑی توجہ حضرات کی. فاضلہ میں ہوں, فضائل کی فضیلت میں ہوں میں. چلو ایک خیال اور سن لو. احساس کی نظر نے انہیں دیکھ ہی لیا. یہ خیال سنا نہیں ہوگا کہیں آپ نے. احساس کی نظر نے احساس کی نظر نے انہیں دیکھ ہی لیا. مجھ بد نصیب کو بھی زیارت کرا گئے. ارے گھر میں سکینہ بیوی کا مشکینہ جب رکھا, میرے غریب خانے میں عباس کی نظر میں انہیں دیکھ ہی لیا. مجھ بد نصیب کو بھی زیارت کرا گئے. گھر میں سکینہ بیوی کا مشکینہ جب رکھا, میرے غریب خانے میں عباس آ گئے. فاضلہ میں ہوں, فضائل بھی فضیلت میں ہوں میں اکرم بھی, کریمہ بھی کرامت میں ہوں, شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں, اور زیارت میری شبیر کی بذت میں ہوں. میں بھی بگڑی ہوئی تقدیر بنا سکتی ہوں اپنی ٹھوکر سے, میں مردے کو جلا سکتی ہوں. آج ہر دور سے ظالم کو مٹانے کے لیے, ظلم کو صبر کی تصویر دکھانے کے لیے, نہر سے بہت ستمگر کی بھگانے کے لیے, اور عمر سعد کی اوقات بتانے کے لیے ایک مومن کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. اس لیے کہ بی بی سکینہ کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے مولا عباس علیہ السلام کی آمد حاضری واجب ہے. یہ سوچ کے آپ بیٹھے کہ آقا کی حاضری ہے, آقا کی تشریف آوری ہے, اور ہم آقا کی موجودگی میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا مصدق سن رہے ہیں. جو بھی دعائیں ہیں وہ دل میں رکھیں آپ, اور انشاءاللہ یہ مصدق سنیں. بی بی سکینہ فرماتی ہے کہ آج ہر دور کے ظالم کو مٹانے کے لیے, آج ہر دور کے ظالم کو مٹانے کے لیے, ظلم کو صبر کی تصویر دکھانے کے لیے, نہر سے بہت ستمگر کی بھگانے کے لیے, نہر سے بہت ستمگر کی بھگانے کے لیے, عمر سعد کی اوقات بتانے کے لیے, عمر سعد کی اوقات بتانے کے لیے سورہ عزم سے گھر میں دلیل آئی ہوں. سورہ عزم سے ایک گھر میں دلیل آئی ہوں, اور ساتھ عباس نہیں ناد علی آئی. ایک گھر پہ دلیل آئی ہوں, ساتھ عباس نہیں ناد علی لائی ہوں. اے ظالمو, ہاں اندھیروں کو کبھی نور نہ سمجھا جائے, بس ہم مرتبہ دور نہ سمجھا جائے, روز محشر کو بہت دور نہ سمجھا جائے. گو کہ پیاسی ہوں میں, مجبور نہ سمجھا جائے. ایک بھی لمحہ نہ گزرے کہ یہی پر آئے, میں اگر چاہوں تو کوثر بھی, ایک بھی لمحہ نہ گزرے کہ یہی پر آئے, میں اگر چاہوں تو کوثر بھی زمین پر آئے. بس شہزادی آ رہی ہے یزید کے دربار میں, یزید بیٹھا تخت پر. شہزادی نے یزید کے دربار کی پہلی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا. عباس کی بھتیجی کے قدم کی ہیبت ایسی تھی کہ تخت ہلنے لگا, اڑنے لگا دربار کا رنگ. تخت ہلنے لگا, اڑنے لگا دربار کا رنگ. انگلیاں منہ میں دبائے ہوئے سب لوگ ہیں تنگ. مارے کا احد کا یاد آیا کبھی بدر کی جنگ. مصر مرحب کے نقطہ زیر ہو ہر ایک دبنگ. بیت بہت بڑی ہے. ہلنے لگا, اڑنے لگا دربار کا رنگ. انگلیاں منہ میں دبائے ہوئے سب لوگ ہیں دنگ. مارے کا احد کا یاد آیا کبھی بدر کی جنگ. مصر مرحب کے نقطہ زیر ہو ہر ایک دبنگ.
دل زینب کا تو سرور کی شہیدی ہوں میں، اور عباس دلاور کی بھتیجی ہوں۔ دل زینب کا تو سرور کی چار بند اور اس کے بعد آپ کی رحمت تمام۔ دل حسینب کا تو سرور کی شہیدی ہوں میں، اور عباس دلاور کی بھتیجی ہوں میں۔ یزید بیٹھا تخت پر، بی بی سکینہ پہنچی تو یزید تخت پر بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے، مسکرا کر کے پکارا، بولا نکلے نہیں روما واقعہ اس طرح کا ہو جائے یہی، تو یہ کہتی ہے کہ یہ چیز کے محتاج نہیں، تجھ سے سرور کو محبت کی مجھے ہوگا یقین، اختیار اپنا بھی اور قدر بتائے تیری، تش سے اٹھ کے یہ سر گود میں آئے تیری۔ بی بی سکینہ نے مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بابا، اے میرے بابا، مجھ کو رسوا سر دربار کیا جاتا ہے، اے میرے بابا، زخم کون نیا مجھ کو دیا جاتا ہے، باپ کے بعد کا اس طرح کیا جاتا ہے، امتحان میری محبت کا لیا جاتا ہے، سچ سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، تم وہ زندہ اس زمانے کو بتاؤ بابا۔ قسم خدا کی بی بی سکینہ جب یزید کے دربار میں پہنچی تو یزید نے پوچھا، منن سے تو کون ہے؟ مگر جناب سکینہ جواب نہیں دی۔ جب یزید نے 3 مرتبہ پوچھا، منن سے منن سے منن سے، تو کون تو کون تو کون؟ بی بی سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو یزید نے مولا سجاد کی طرف دیکھ کے فرمایا، سید سجاد کا اس بچی سے بولنا نہیں آتا؟ جناب سید سجاد نے فرمایا، یزید بولنا تو آتا ہے مگر میری بھتیجی کا گلا دیکھ، میری بھتیجی کا گلا دیکھ، میری بھتیجی کے پیر دیکھ، ارے جس رسم سے زینب کا گلا مانا گیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا پاک علیہ السلام اے آقا، آپ کی بھتیجی کے فضائل سن کے یہ خوش ہوئے، مسائل سن کے انہوں نے گریہ کیا، آقا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عنایت فرمائیے، اے آقا ہمیں اپنی معرفت عنایت فرمائیے تاکہ ہم حقیقی زندگی گزار سکیں۔ یزید نے کہا کہ کون ہے تو؟ سجاد نے کہا کہ یزید ذرا اس بچی کے پیر سے، جناب سکینہ پنجوں کے بل کھڑی تھی یزید کے دربار میں۔ یزید نے کہا، اے بچی میں نے سنا ہے حسین تمہیں بہت محبت کرتے تھے۔ کہا یزید اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میرا بابا مجھے بہت محبت کرتا تھا۔ اچھا تیرا بابا تجھے محبت کرتا تھا تو پھر اپنے بابا سے کہہ تیری آغوش میں آ جائے۔ سکینہ نے چلا ہوا دامن، چلا ہوا ٹوٹا اٹھایا اور اٹھا کے ایک مرتبہ بابا کے سر کی طرف دیکھ کے فرمایا، بابا بابا آپ کو سکینہ کی محبت کا واسطہ، بابا میری آغوش میں آئیے۔ حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں آیا، بچی نے منہ کو منہ رکھ دیا، بابا بڑے تماشے لگائے گئے، بابا گوشوارے چھین لیے گئے، بابا رضا چھین لیے گئے۔ بولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، میں آنسوؤں کے لیے نہیں روک سکتا، مگر یزید کا دعویٰ یہی تھا نا کہ تیرے بابا اگر محبت کرتے ہیں تو تیری گود میں آ جائے۔ اب میرے نوجوان بھائیوں ذرا تھوڑا سا آنسوؤں پر صبر رکھو اور اس کے بعد لعنت کرو یزید کو میرے ساتھ مل کے۔ اب ہوا کیا واقعہ یہ ہوا کہ اٹھ کے شبیر کا سر گود میں آیا جدم، کیونکہ یزید کا تو یہی دعوت ہے نا کہ اگر تیرے بابا کی حقیقی محبت ہے تو تیری آغوش میں سر آ جائے۔ سکینہ نے حسین علیہ السلام کے سر کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھ کو رسوا سے دربار کیا جاتا ہے، جب نکال کر مجھ کو دیا جاتا ہے، آپ کے بعد کیا اس طرح دیا جاتا ہے، امتحان میری محبت کا لیا جاتا ہے، سچ سے اس سے میری گود میں آؤ گا، تم ہو زندہ جو زمانے کو بتاؤ بابا۔ اس کے شبیر کا سر گود میں آیا جسم، پھر
جناب سکینہ نے یزید کی نگاہوں سے نگاہیں ملائی، اس کے شبیر کا سر گود میں آیا ستم، پھر کہا والی سکینہ نے کہ اے ابن ستم بول، اب بول، بڑا اپنی خطابت کے قدم، اے ابو سفیان کے بیٹے بول، اب بول، بڑا اپنی خطابت کے قدم۔ ارے تو کیا بولے گا کہ سب ٹوٹ گیا تیرا بھرم۔ اب آپ کو میرے ساتھ مل کے لعنت کرنا ہے یزید پر۔ ان کا شبیر کا سر گود میں آیا جسم، پھر کہا والی سکینہ نے کہ اے ابن ستم بول، اب بول، بڑا اپنی خطابت کے قدم۔ ارے تو کیا بولے گا کہ سب ٹوٹ گیا تیرا بھرم۔ اے یزید غور سے سن کہ نجاشات کا عنوان ہے تو، غور سے سن کہ نجاشات کا عنوان ہے تو، کل بھی شیطان تھا اور آج کل بھی شیطان تھا اور آج بھی شیطان ہے تو۔ اے یزید، اے یزید، کوئی کہتے میرا بھائی علی اصغر رویا تو تیرے ٹکڑوں کا پڑ رہا ہے، وہی کہہ دے۔ کوئی کہتے میرا بھائی علی اصغر رویا، فرملا رویا، تیری فوج کا افسر رویا، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ کوئی کہتے میرا بھائی علی اصغر رویا، فرملا رویا، تیری فوج کا افسر رویا، تیر بھی رویا ہے، تلوار بھی، خنجر رویا، ذکر ایک دو کا نہیں، سارا ہی لشکر رویا۔ اے عزیز کوئی کہہ دے میرا بھائی ہے یہ سر رویا، فرمایا رویا، تیری فوج کا افسر رویا، تیر بھی رویا، تلوار بھی، خنجر رویا، ذکر ایک دو کا نہیں، سارا ہی لشکر رویا۔ ارے ایک تبسم سے تیری فوج کو وہ مار گیا، ایک تبسم سے تیری فوج کو وہ مار گیا، اور جنگ 6 ماہ کے بے شیر سے تم ہار گیا۔ تیری فوج کو وہ مار گیا۔ بس سنو عزیزاؤ، تم سے بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ فرش مجلس میری خواہش ہے بچھائے رکھنا، دوریاں دشمن سرور سے بنائے رکھنا، تازیہ سربا علم دل سے لگائے رکھنا، اپنی پلکوں پر سدا اشک سجائے رکھنا۔ کون کہتا ہے کہ باطل ہے تمہارے آنسو، خلد میں رکھنے کے قابل ہیں؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ایک ورد دے کے جا رہا ہے شرر نقوی جنوری کی تاریخی محفل میں، جب بھی کوئی پریشانی سامنے آئے تو یہ کام کرنا جو بتا کے جا رہا ہوں، اگر مصیبت نہ ٹل جائے تو میرے پاس فون کر کے کہنا شرر نقوی جو تم بتا کے گئے تھے وہ بات کارگر نہیں ہوئی، لہذا تم جھوٹے ہو، اور میں بمبئی آ کے اعلان کروں گا کہ میں جھوٹا ہوں۔ لیکن اگر کارگر ہو یہ بات تو شرر نقوی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ اے مصیبت کے گرفتار پریشان نہ ہو، خاک ہو جائیں گے سب خاک، پریشان نہ ہو، ہوں گے سب راستے ہمار۔ میرے ساتھ مل کے بول دو، اے مصیبت کے گرفتار پریشان نہ ہو، اے مصیبت کے گرفتار پریشان نہ ہو، خاک ہو جائیں گے سب خاک، پریشان نہ ہو، ہوں گے سب راستے ہموار، پریشان نہ ہو، میرے بابا کے آزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے آزادار پریشان نہ ہو۔ ارے بحر امداد تیرے پاس چلے آئیں گے، بحر امداد تیرے پاس چلے آئیں گے، دے میرا واسطہ پاس چلے بس آخری بند اور آپ کی رحمت تمام سن کے جانا میرے بھائیو، یہ بند ضرور، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس آ کے سنو، جہاں پر بھی ہو سن کے جاؤ، یہ آخری بند اور آپ کی رحمت تمام، بحر امداد تیرے پاس چلے آئیں گے، دے میرا واسطہ۔ دل سمجھ میں آ گیا نا؟ جب مصیبت ہو تو مولا عباس کو بی بی سکینہ کا واسطہ لو، شرر نقوی کی گارنٹی ہے، مصیبت لمحوں میں دور ہوگی۔
بس آخری بند جناب سکینہ یزید کے دربار میں کھڑی ہے اور فرماتی ہے اے یزید کوئی کہہ دے میرا بھائی علی اصغر رویا تو ایک ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں، کوئی کہہ دے فرمالا رویا تیری فوج کا افسر رویا، تیر بھی رویا ہے، تلوار بھی، خنجر رویا، ذکر ایک دو کا نہیں، سارا ہی لشکر رویا ایک تبسم سے تیری فوج کو وہ مار گیا، جنگ 6 ماہ کے بے شیر سے تو اب خدائے حسین کا واسطہ خاموش نہ رہنا جہاں تک بیٹھے ہیں مولا کے چاہنے والے، جنگ 6 ماہ کے بے شیر سے تو قلب شیطان شیطان کے کتے اے یزید خبیث قلب شیطان ہے روبا کی خصلت کچھ ہوئے، غیر ممکن ہے نظر آئے شرافت کچھ ہوئے، گھر بنائے ہیں زمانے کی نجاست کچھ ہوئے، روک لینا جو ذرا سی بھی ہو ہمت کچھ ہوئی۔ میں پہنچ گیا عالم تصور میں شہزادی کے بعد، اے میری شہزادی کیا کرنے والی ہے آپ یزید کے دربار میں؟ تو یزید سے فرما رہی ہے کہ روک لینا جو ذرا سی ہو ہمت تجھ میں۔ شہزادی نے فرمایا شرن نقوی وہ بیت پڑھ لے جو ہم نے تجھے عنایت فرمائی ہے، کلیجے کی پوری طاقت پوری توانائی کے ساتھ یہ بیت پڑھوں گا شرن نقوی کو۔ بڑا فخر ہے اس بیت سے، بیوی فرماتی ہے کہ قلب سفیان ہے روباہ کی خصلت تجھ میں، قلب شیطان ہے روباہ کی خصلت تجھ میں، غیر ممکن ہے نظر آئے شرافت تجھ میں، گھر بنائے زمانے کی نجاست تجھ میں، روک لینا جو ذرا سی بھی ہو ہمت تجھ میں۔ آج تبدیل ایک سمت کا موسم ہوگا، آج تبدیل ایک سمت کا موسم ہوگا اور تیرے دربار میں شبیر کا موسم ہوگا۔ تلوار سے ڈر آپ سے بمبئی نے بھی کہا آج تبدیل ہر ایک سمت کا سنو سمجھ تمہارے لیے، آج تبدیل ہر ایک سمت کا موسم ہوگا تیرے دربار میں، شبیر کا ماتم ہوگا۔ اے شرر حق ہے کہ پوچھوں کہ شرافت کیسی، دشمن اہل پیغمبر سے مربت کیسی، جو نہیں ان کا تو جلوس سے محبت کیسی، صبر والوں کو بھلا جلوس سے رغبت کیسی۔ اے عزاداروں نجس خون پر لعنت بھیجو، اے عزاداروں نجس خون پر لعنت بھیجو، یہ گزارش ہے کہ ملعون پر لعنت بھیجو۔ ایک مسئلہ اور ایک شعر سنیں گے آپ۔ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، تو اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزاد اسی کے ساتھ ہم اگلے سال کے لیے یہ محفل یہی ملتوی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ سال اس کو شام کے ساتھ بھی محفل یہاں منائی جائے گی۔ پالنے والے تمام عزاداران سید الشہداء، تمام محبان اہل بیت علیہ السلام رات بھر یہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ پالنے والے جشن کے سطح میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، میرے گھر میں جو گھر عنایت فرما، میرے اولاد ان کو اولاد عنایت فرما، بیمار جو ان کو شفا کاملہ عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت علیہ السلام تشریف فرما ہے ان کے آل و اولاد کی حفاظت فرما، پالنے والے حزب اللہ اور نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقل حسن حسین کو جلد بھیج تاکہ ہم ان کے حوال میں شامل شمار ہو سکیں۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نعرہ حیدر